يا حسين 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 يا حسين حسين حسين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقال أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليهم السلام: انظروا إلى أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتہلکوا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 97 سے چند فقروں کو روزانہ پیش کرنے کا شرف حاصل کر کے اس کا پیغام آپ حضرات کے سامنے دہرانے کا شرف حاصل کرتا ہوں. مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہدایت فرماتے ہیں ہم سب کو کہ اپنے نبی کے اہل بیت کو دیکھو، اور انہوں نے جو رخ حیات طے کیا ہے، جو زندگی کا رخ طے کیا ہے، جدھر ان کا رخ ہے ادھر اپنی زندگی کا رخ کرو. اور اگر میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں کہ اہل بیت کی زندگی کا رخ کدھر ہے، تو سیدھی بات یہ ہے کہ اہل بیت کی زندگی کے ہر لمحے کا رخ رضائے پروردگار کی طرف ہے اور اللہ کی طرف ہے. اور صرف ان کی جس سمت ان کا رخ ہے ادھر کو اپنے لیے لازمی نہ قرار دو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہم السلام کے نقش قدم کی پیروی کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، اس لیے کہ کائنات میں بس یہی ہیں اہل بیت رسول جو تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے ہدایت سے ہٹائیں گے نہیں، ہدایت سے باہر نہیں نکالیں گے، اور کبھی بھی تمہیں گمراہی کی طرف واپس نہیں پھیریں گے. جب وہ ایسے ہیں تو پھر اپنی پوری زندگی کو ان کا تابع بنا دو، یہاں تک کہ اگر وہ بیٹھ رہیں اقدام نہ کریں تو تم جذبات کا شکار ہو کے اقدام نہ کرنے لگنا، تم بھی رک جانا، اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوں، جب وہ آگے بڑھیں تو تم کسی وجہ سے بھی
بیٹھ نہ رہنا، وہ اٹھ کھڑے ہوں تو تم بھی اٹھ کھڑے ہونا، اور یاد رکھو کہ کسی بھی معاملے میں ان سے آگے جانے کی کوشش نہ کرنا، ان سے آگے گئے تو گمراہ ہوئے، اور ان سے پیچھے بھی نہ رہنا، ان سے پیچھے رہے تو ہلاک ہوئے۔ مومن کی زندگی کے مسائل اور تعلیمات معصومین اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں ان کا حل، اس عنوان سے گفتگو شروع کی گئی تھی اور کئی دن ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گفتگو کو بہت آگے نہیں بڑھایا جا سکا، مگر جہاں سے میں نے آغاز کیا گفتگو کا، جو مومن کی زندگی کے مسائل ہیں جن کی فہرست مسلسل آپ کے سامنے دہرائی ہے، ان میں اہم ترین مسئلہ حیات مومن یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی اعمال خیر انجام دے رہے ہیں، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ سے لے کے مجلس و ماتم تک، اور عبادت پروردگار سے لے کے خدمت خلق تک، ہم جو کچھ بھی اچھے کام کر رہے ہیں ان سے ہمیں جو کچھ بھی ملنا ہے، میں روز یہ جملہ کہتا رہا ہوں اور آج اس جو کچھ کی بھی ذرا سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے۔ ہمیں اس پر جو کچھ بھی اللہ سے ملنا ہے اور پانا ہے انشاءاللہ، جس کی ہم امید لگائے ہیں، اس سب کے ملنے اور پانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو کچھ ہم کریں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ قبول ہوئے بغیر ہم کچھ نہیں پا سکتے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے روز یہ جملہ کہا ہے، آج یہیں سے بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ جو ہم اللہ سے پا سکتے ہیں، اور کہاں تک ہمارے ذہن نہیں پہنچے ہیں، ہمارے ذہن بھی نہیں پہنچے ہیں وہاں تک کہ ہم وہ اللہ سے پا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو ان مرحلوں پہ ہیں، جو انہوں نے اللہ سے وہ سب پا لیا جس کو ہم نے سوچا بھی نہیں۔ صاحبان ایمان و معرفت تشریف فرمائے، میرے ان مجمل جملوں سے ہی وہ سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنا جوانوں کے لیے وضاحت کروں گا۔ میرے سامنے الحمدللہ کچھ جوان بھی بیٹھے ہیں، اور آواز جہاں تک جا رہی وہاں میری بہنیں بھی سنیں گی، بچے بھی سنیں گے۔ میں اس مرحلے میں خاص کر کے اپنی بہنوں سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں جتنے اچھے کام بتائے ہیں کرنے کے لیے، چاہے واجب ہوں چاہے مستحب، آخرت پہ ان پر جزا تو رکھی ہی ہے۔ کوئی اچھا کام جزا اور ثواب اور اجر سے خالی نہیں ہے، لیکن ہر اچھے کام میں بس جزا ہی ملنا ہے، دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ نظام دین دنیا کی زندگی کو بھی کامیاب کرنے کے لیے ہے اور آخرت کو بھی کامیاب کرنے کے لیے ہے۔ یہاں میں بار بار یہ باتیں دہراتا ہوں، ہمیں یہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ ہم سے کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اس میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، اور اگر اللہ ہم کو کسی کام سے روک رہا ہے تو ہمیں لاکھ لگے کہ اس میں ہمارا نقصان ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کام سے اللہ روک رہا ہے اس کے کرنے ہی میں ہمارا نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ نے جتنے احکام جاری کیے ہیں جزا اس نے سب پہ رکھی ہے، چاہے اچھے کام کرنے پہ جزا رکھی ہو، چاہے حرام اور برے کام اور گناہوں کے چھوڑنے کی بات ہو، اس پر بھی اس نے جزا رکھی ہے، اور دونوں پہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اچھے کاموں کے اثرات رکھے ہیں۔ میں دہراتا رہا ہوں اور یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں صرف یہیں نہیں رک جانا چاہیے۔ میں یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہم منتوں میں، مرادوں میں، مولوی اور باباؤں سے جا کے دعا اور تعویذ جتنا کرواتے ہیں وہ سب کا سب
دنیا سے جڑا ہوتا ہے، دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اچھے کام کی نیت کم سے کم آخرت کی جزا ہونا چاہیے۔ اب میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سوچتے ہیں تو کہاں تک پہنچتے ہیں اور کہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں جہاں تک اللہ کے اولیاء پہنچے ہیں۔ پروردگار عالم نے نظام بنایا ہے، میں سنانا چاہتا ہوں تیزی سے آپ کو کہ اس نے ہر عمل خیر پہ جزا رکھی اور کم سے کم 10 گنا جزا رکھی ہے، اور ذرا سے عمل کی کوالٹی بڑھے، جو قبولیت کی شرطیں میں بتا رہا ہوں روزانہ آپ حضرات کی خدمت میں، ان میں خلوص عمل اور عمل میں انکساری، جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اللہ کی بارگاہ میں انکساری، خلوص کے ساتھ انکساری، کہ اپنی ساری طاقت لگا کے بھی میں نے ساری زندگی جو کچھ کیا ہے اس میں واقعاً کچھ نہیں دکھائی دیتا جس کے لیے اطمینان ہو اس بات کا کہ مالک یہ تو قبول ہی کر لے گا، یہ تو میں نے اس میں تو وہ کوالٹی ہے میرے اس عمل میں کہ تو رد نہیں کرے گا۔ یہ انکساری کا احساس ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، جو کل میں نے آپ کو کل سنایا تھا کہ ہم کو معصومین نے دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا کرو کہ پروردگار مجھے کبھی احساس تقصیر، یعنی جو بھی میں کر رہا ہوں اس میں کمیاں رہ گئی ہیں، اس میں کوتاہی ہوئی ہے مجھ سے، ہر اچھے کام میں مجھے کبھی کسی بھی اچھے کام کے احساس تقصیر سے باہر نہ آنے دے اور غرور عمل کا شکار نہ ہونے دے۔ میرے عزیزو، جب کوالٹی بڑھتی ہے تو ثواب 10 گنا، 70 گنا، 70,000 گنا، لاکھوں گنا، اور اس کے بعد آخر میں سنتے رہتے ہیں آپ بہت سے اعمال کے اجر میں کہ اللہ وہ ثواب اور اجر دیتا ہے کہ جس میں روایتیں ان لفظوں میں آتی ہیں کہ اتنا اجر و ثواب اللہ دیتا ہے کہ اگر ساری زمین پر جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے، زمین پر جتنا پانی بھرا ہے دریاؤں میں سمندروں میں ان کو روشنائی بنا دیا جائے، اور سارے انسان اور جن مل کے بھی لکھنا چاہیں تو اللہ سے ملے ہوئے اس اجر و ثواب کو نہیں لکھ سکتے۔ بہت سے اعمال خیر، نماز جماعت، اگر 10 نمازی اس میں شامل ہو جائیں، محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات، اس میں گنتی کی شرط بھی نہیں ہے، انہی اعمال خیر میں ہے کہ جن پر بے شمار، یعنی پانے والا گن بھی نہیں سکتا، اکیلا چھوڑیے پوری مخلوق جن و انس کی مدد لے لے تو بھی نہیں گن سکتا، اتنا اجر دیتا ہے اللہ، اتنی جزا دیتا ہے جب کوالٹی عمل کی بڑھتی ہے۔ مگر جزا ہر جگہ بندے کے عمل کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ یہیں سے آج آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، ہم تو یہیں رکے رہتے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھنا ہے، اور 3 مرحلے ہیں جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور میں کہیں سے اس بات کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میں نے اللہ سے عمل خیر میں بندے کو جو کچھ مل سکتا ہے اور ہمارے اچھے کام بندے کے عمل خیر جو ترقی کر سکتے ہیں ان کی سب حدیں میں نے ڈھونڈ لی ہیں۔ روایات معصومین میں اس کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا، میں اپنے جہالت کے اقرار کے ساتھ اپنے محدود علم کے دائرے میں جو تھوڑا سے علم اس در سے ڈھونڈ کے چنتا رہتا ہوں، اس کے سہارے معصومین کے ارشادات اور قرآنی آیات کے سہارے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جزا جب بے شمار جزا تک پہنچ جائے تب بھی کبھی کبھی اللہ کے بندے کا عمل اس کا تقاضا کرتا ہے، عمل تقاضا نہیں کرتا بلکہ عمل کو قبول کرنے والے کا کرم اور اس کا فضل اور اس کی عنایت اور اس کی رحمانیت اور اس کی ربوبیت اس سے کہتی ہے کہ یہ عمل تو اتنا اونچا ہے کہ اب یہاں جزا چاہے لامحدود ہو جائے وہ دینا کافی نہیں ہے، اب وہ جزا سے آگے بڑھ کر اپنے بندے کو اپنی رضا عطا کر دیتا ہے۔ میرے سامنے مجلسی مجمع بیٹھا ہوا ہے، اب مجھے واقعات بھی سنانا پڑیں گے کیا؟ چلیے میں اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا اشارہ کیے دیتا ہوں، یہ کس بندے کا تذکرہ کیا میں نے اور کس کو اللہ نے رضا دے دی؟ جو شب ہجرت، جو ساری رات جاگ کے نمازیں پڑھا کرتا تھا، حکم خدا کے مطابق اور تقاضائے پیغمبر کے مطابق،
بستر پہ چادر تان کے سو گیا تو رضائے پروردگار مل گئی. اور میں یہیں پہ ایک جملہ بات آ گئی ہے تو کہہ دوں, جو قبول ہونے کی شرطیں ہیں, انشاءاللہ جو بات شروع کی ہے وہ رکھوں گا آپ کے سامنے, لیکن اب مولا کی سیرت کا ایک بہترین نمونہ مجھے مل گیا ہے, لہذا میں جو اعمال کے قبول ہونے کی شرطیں ہیں ان شرطوں میں سے ایک شرط جو اب تک آپ کو نہیں سنائی ہے یہیں پہ سنا دیتا ہوں. مولا کی سیرت کے سہارے اور دماغ میں بھی یہیں پہ آئی بات. علی کون ہے؟ جن کے گھر سے ساری ساری رات تکبیروں کی آواز آتی. یہ بات تو ہم سب بچپن سے پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں. رات بھر کی نمازیں کتنی رکعت ہوں گی ہمیں نہیں پتا, کتنی رکعت پڑھی علی پڑھتے تھے علی ہمیں نہیں پتا, لیکن رات بھر کی نماز جب پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آج تم میرے بستر پر لیٹ کے سو جاؤ, تو علی نے خالی سوال اتنا کیا تھا کہ میں بستر پہ آپ کے لیٹ رہوں تو میرے بستر پر لیٹنے سے آپ کی جان بچے گی کہ نہیں, اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کیا تھا. میرا کیا حشر ہوگا, میرا کیا بنے گا, کچھ نہیں. میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچے گی نہیں. ساری سنی ہوئی آپ کی باتیں ہیں, لیکن اب بچوں کے نام سے سنا بھی رہا ہوں اور اسی کے سہارے ایک پیغام بھی آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. جو رات بھر عبادتیں کرنے والا, اس سے کہہ رہے ہیں آج سو جاؤ, اب رات بھر کی نمازیں چھوٹنا ہے. مگر مولا علی نے ایک بار نہیں کہا کہ پیغمبر میں یہاں سو جاؤں گا تو میری نمازیں چھوٹ جائیں گی. جو حکم خدا تھا اور پیغمبر نے بتایا کہ یہ حکم خدا ہے, اسے آنکھیں بند کر کے مان لیا. یہ ہے عبادت کی وہ منزل جو اللہ کی رضا تک پہنچاتی ہے. میں ابھی بہت واضح نہیں کر سکا بات کو. قبول ہونے کے لیے خالی عبادت کرنا کافی نہیں. اللہ کرے کہ میں کہہ سکوں جو عرض کرنا چاہتا ہوں, جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قبول ہونے کے لیے خالی عبادت کافی نہیں ہے, عبادت کے ساتھ عبودیت بھی ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کہا گیا وہ کر رہے ہیں, جیسے بتایا گیا ویسے کر رہے ہیں, بالکل فقہی لحاظ سے ایک دم صحیح. مگر خالی اتنا کافی نہیں ہے. عبودیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے نہیں چلیں گے, جس وقت جو تو کہے گا وہ کریں گے. یہ نہیں کہ جو ہم سمجھیں گے وہ کریں گے, کہ اس وقت یہ کر لیں اس وقت یہ کر لیں. جس وقت جو تو کہے گا وہ کریں گے. اللہ نے آدم کے سجدے کا حکم جب شیطان دیا تھا سب کو, شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا, اللہ نے اس کو نکال دیا. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ اس نے اللہ سے فرمائش کی کہ بس یہ ایک آدم کے سجدے سے مجھے معاف کر دے, ان کا سجدہ مجھ سے نہ کرا. اگر تو مجھے ایک یہ چھوٹ دے دے گا, یعنی جو تو کہہ رہا ہے وہ نہیں مانوں گا, جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو مان لے. کہا بس مجھے اس ایک سجدے سے چھوٹ دے دے تو میں تیری اتنی عبادت کروں گا کہ آج تک کسی نے تیری اتنی عبادت نہیں کی ہوگی. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں, مجھے تیری عبادت کی کثرت نہیں چاہیے, تو اپنی مرضی سے جو چاہے کرے وہ نہیں, جو میں کہہ رہا ہوں وہ تجھے کرنا ہوگا.
تو میرے عزیزوں خالی عبادت کافی نہیں ہے، عبادت کے ساتھ عبودیت ضروری ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے۔ جب وہ کہے نماز پوری پڑھو تو ہم پوری پڑھیں، جب کہے اب قصر کرو تو بحث نہ کریں کہ تھکے کہاں، چھوٹا سا سفر ہے، حکم خدا ہے اس لیے کرنا ہے۔ جب کہے روزہ رکھو تو روزہ رکھیں، اور جب کہے کہ بیمار ہو روزہ نہ رکھو تو چھوڑیں۔ یہ عبادت بھی ہے، عبودیت بھی ہے۔ میں نے بات اسی لیے کہی ہے کہ صرف وہ کرنا جو اللہ کہہ رہا اتنا کافی نہیں ہے، جب جو جیسے کہے تب وہ ویسے کرنا، یہ ہے قبول ہونے کے شرائط میں سے ایک شرط۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ اعمال کی میں عرض کر رہا تھا کہ اعمال جب قبول ہوں تو ان کے مراحل، ان کے مراتب، ان کی منزلیں کیا ہوتی ہیں، ان میں اس بات تک پہنچا کہ اللہ آخرت میں جزا دیتا ہے۔ دنیا میں تو ملتا ہی ہے اس کا ثمرات، اس کے اثرات، اس کی بات نہیں، آخرت میں جزا، اور جزا میں اتنی جزا کہ لامحدود حدوں تک پہنچ جائے۔ مگر جب لامحدود حدوں تک جزا پہنچ جائے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول شدہ اعمال، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جہاں جزا کافی نہیں ہوتی، اپنی رضا دے دیتا ہے۔ شب ہجرت بستر پہ جب علی لیٹے تو پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں کچھ ایسے انسان بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں، اور اللہ اپنے سارے بندوں کے ساتھ مہربان ہے۔ یہ رضا کی منزل ہے، مگر یہیں پہ اللہ کی طرف سے عطا رکتی نہیں ہے۔ قدردانی، وہ کتنا قدردان ہے، تھوڑی سی ہمارے اندر للک ہونا چاہیے، تڑپ ہونا چاہیے، پیاس ہونا چاہیے کہ ہم ان منزلوں کی حدوں میں اپنے کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ کہیں کہیں عمل اتنا اونچا ہوتا ہے کہ رضا بھی، اللہ رضا دینے کو بھی کافی نہیں قرار دیتا۔ تفصیلات سے بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ذرا سے اشارہ کر کے ہی بات کو کہوں گا تاکہ میرے جوان بھی سمجھ سکیں۔ آپ کو پتا ہے ایک سورہ ہے قرآن مجید میں جس کا نام ہے سورہ دہر، سورہ دہر جس کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے۔ اس سورہ دہر کے پورے سورے کو پڑھیے گا تو یہ ایک طرح کا قصیدہ دکھائی دے گا، کس کا؟ اہل بیت الطاہرین علیہم السلام کا۔ کیوں اور کب یہ سورہ نازل ہوا وہ آپ کو، ہم کو، سب کو پتا ہے، اور وہ آیتیں مجلسوں میں سنتے آئے ہیں کہ حسنین بیمار ہوئے تھے، ان کی شفا کے لیے پیغمبر کے حکم سے نذر کی مولا علی نے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے، اور نذر یہ تھی کہ بچوں کو شفا ہو جائے گی، بیماری سے نجات پائیں گے تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ وہ نذر پوری ہوئی ان معنی میں کہ بچوں کو شفا ہو گئی۔ اب جو انہوں نے روزے رکھے تو جو بچے بیماری سے اٹھے تھے انہوں نے بھی روزے رکھے، جبکہ انہوں نے نذر بھی نہیں کی تھی اور ان پر واجب نہیں تھا۔ گھر کی کنیز بھی شامل ہو گئی، روزہ رکھا گیا، افطاری سامنے آئی جو کی روٹی ہے اور نمک ہے، اور جیسے افطار کا وقت ہوا دروازے سے مانگنے والے کی آواز آ گئی، سب نے اٹھا کے افطاری دے دی۔ 3 دن مسلسل یہی صورتحال گزری۔ جب یہ 3 دن صورتحال گزری اس کا پیغمبر آئے، تفصیل نہیں بتانے کی ضرورت ہے، آپ کو میں خالی یاد دلانا چاہتا ہوں۔ گفتگو کی، یہ نقاہت کیسی کیا ہوا ہے ان بتایا، اس کے بعد یہ سورہ دہر اس کی آیتیں نازل ہونا شروع ہوئیں۔ اس میں پہلے اس کیفیت کو، جو اس خلوص نیت کو، اس ہدف کو جو اہل بیت علیہ السلام نے مسکین اور فقراء اور مساکین اور سائل کے حوالے کیا تھا، خود بھوکے رہ کے اس کی نیت کو بیان کیا کہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دیتے وقت کہہ رہے ہو فقیر سے کہ ہم کو نہ تم سے کوئی بدلہ چاہیے اور نہ تمہارا شکریہ چاہیے، مگر قرآن کہتا ہے
اللہ ان کے نیتوں کو بیان کر رہا ہے. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا انما نطعمكم لوجه اللہ. ہم تمہیں جو یہ کھلا رہے ہیں اس میں ہم کو صرف اور صرف اللہ کی مرضی حاصل کرنا ہے. صرف اور صرف اللہ کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں. نہ تم سے کوئی بدلہ چاہیے, نہ تم سے کوئی شکریہ چاہیے. جب 3 دن بھوکے رہ کے افطار ایسے بانٹا اور اتنی پاکیزہ نیت تھی جسے اللہ نے بیان کر دیا, تب اس کے بعد پروردگار عالم خود کہتا ہے پہلے جنت میں ان کو جزائیں دی ہیں, مسلسل آیتیں ان جنت کی ان ثواب اور ان مراتب کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں جنت کے کن منزلوں میں, ان کے خدمت گزار کیسے حور و غلمان ہیں, ان کی خدمت میں کیسے جنت کی نعمتیں ہیں. وہ سب بیان کر کے پروردگار عالم سب کچھ کہہ کے کہتا ہے کہ ہم نے جو کچھ دیا یہ سب تمہاری جزا ہے, مگر تمہارا عمل اتنا اونچا ہے کہ خالی جزا دینا کافی نہیں. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, تمہارا عمل اتنا اونچا ہے کہ جس مالک کی پوری کائنات شکر ادا کرتی ہے وہ مالک تمہارے اس عمل کا شکریہ ادا کر رہا ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, جزا تم کو دے دی, مگر ہماری قدردانی کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم رب کائنات ہو کے تمہارا شکر کریں, تمہارا شکریہ ادا کریں. اللہ کے اسماء گرامی میں ایک شاکر بھی ہے, شکر ادا کرنے یا شاکرو. میں سوچا کرتا تھا کہ سب نعمتیں اس نے دی ہیں, ہمیں ملی ہیں, تو جس کو نعمتیں ملتی ہیں وہ شکریہ ادا کرتا ہے, آخر یہ اللہ کا نام شاکر کیوں ہے؟ اس نے کس کا شکریہ ادا کیا ہے؟ مگر جب سورہ دہر کی تفسیریں پڑھیں تب پتا چلا کہ ایسے بندے بھی اس کے ہیں کہ جس کے رب کائنات ان کا شکر ادا کرتا ہے, ان کا شکریہ ادا کرتا ہے. میں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا, آیت کے الفاظ ہیں وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. کون شکریہ ادا کرے گا اہل بیت کا اس مالک کے علاوہ؟ تو یہ قبول ہونے کا ایک اور مرحلہ ہے کہ جب جزا کافی نہیں, جب رضا کافی نہیں, بلکہ مالک اب شکریہ ادا کرتا ہے. مگر ابھی ایک منزل اور بچی, ایک منزل اور بچی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. وہ منزل کون سی ہے؟ مجھے پھر تھوڑا سا یاد دلانا پڑے گا. میں تو 2 جملوں میں بات آگے بڑھانا چاہتا تھا, لیکن اگلی نسلوں تک بات پہنچانے کے لیے تھوڑی سی تفصیل بتانے کی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ ہمارا مجلسی مجمع پوری تاریخ کو ایک جملوں سے پہچانتا ہے. لیکن جو نوجوان بیٹھے ہیں اگر وہ سن رہے ہیں اور موبائل پہ نہ ہو, ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شیطان کمبخت یہاں بھی جان نہیں چھوڑتا. میں نے کل پرسوں سنایا تھا نا کہ 5 مصیبتوں میں سے ایک مصیبت سے 5 سے گھرا ہو مومن, یہ بھی ممکن ہے ورنہ خالی نہیں ہو سکتا. اسی میں سے آخری 2 ہیں جن سے کبھی نجات نہیں ملتی. نفسن, ایک اس کا اپنا نفس ہے, وہ ہر وقت پیچھے پڑا ہے, جلدی دیکھو میسج کیا آیا, دیکھو کہیں دیر نہ, معلوم ہوتا کوئی نماز قضا ہوئی جا رہی ہے اگر جلدی سے واٹس ایپ کھول کے دیکھ نہ لے. اب ہمارے کبھی تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ارے کم سے کم جتنی دیر آدمی اللہ کی بارگاہ میں اپنے کو حاضر و ناظر سمجھے, چاہے وہ مصلی پہ بیٹھا ہو چاہے فرش عزا پہ بیٹھا ہو, ہیں تو بارگاہ خدا میں, اگر عبادت ہے تو بارگاہ خدا میں ہے, تو چاہے مصلی پہ بیٹھے ہو چاہے فرش عزا پہ, کم سے کم اتنی دیر کے لیے تو بندوں سے رابطہ توڑ لیا جائے. بند نہ کریں آپ تاکہ کوئی امپارٹنٹ چیز ہو تو رہ نہ جائے, لیکن سائلنٹ کر دیں تاکہ بعد میں دیکھ کے ہو سکتا کوئی ضرورت مند اس وقت آپ سے رابطہ کرے. لیکن بہرحال خیر, صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر.
قبول ہو کے کہاں کی کون سی بلندیاں انسانی عمل حاصل کر سکتا ہے، روایات اور آیات کے سہارے بس آخری چیز اس سلسلے کی جو اپنی جہالت کے ساتھ پا سکا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جزا، بے شمار جزا، رضا، شکر، اس کا شکریہ. ایک منزل اور دکھائی دیتی ہے مجھے بہت عجیب و غریب. وہ منزل کیا ہے؟ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کے ابتدائی حصے پہ آپ نظر ڈالیے. ولادت سے پہلے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، کم سنی میں ماں چھوٹ گئیں، دادا نے پالا، وہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد رخصت ہو گئے، پھر چچا نے پالا، مصیبتیں پڑیں، تنگ دستی کی زندگی گزارنا پڑی. پناہ دینے والا کوئی نہیں تھا ابو طالب کے علاوہ. جب پورے مکے نے بائیکاٹ کیا ہے تو شاب ابو طالب نے اپنے ٹھکانے پہ لے جا کے پیغمبر کی پناہ دی، اور اس طرح سے پناہ دی کہ باری باری اپنے بھتیجے کو کی جگہ اپنے بچوں میں سے کسی نہ کسی کو لٹایا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی دشمن کبھی میرے بھتیجے کو جو رسول وقت ہونے والا ہے اس پر حملہ کرے تو رسول محفوظ رہے، میرا بچے قربان ہو جائیں. اس طرح سے پناہ دی. تو آپ کو پتا ہے کہ جب مکہ بائیکاٹ کر رہا تھا، جب یہ یتیم عبداللہ کو کس نے پناہ دی؟ ابو طالب نے. اور یہ پیغمبر قافلے بنا بنا کے ہجرت والوں کو بھیج رہے تھے. جب شدت بڑھی، حبشہ بھیجا، پورے قافلے کی ذمہ داری. اسلام پھیلانے میں قدم قدم پہ خرچ ہوا. تو یہ جو پیسے خرچ ہوئے کہاں سے آئے؟ تو پھر تاریخ کہتی ہے، گواہی دیتی ہے کہ یہ مال خدیجہ تھا. خدیجہ نے اپنا مال پیغمبر کے حوالے کر دیا. آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے صاحب اختیار ہیں. بات تو میں نے کہہ دی، لیکن پھر بھی ذرا سے صراحت کرنا چاہتا ہوں. پناہ دی ابو طالب نے، پیغمبر کو مال دے کے ان کی ضرورت کو پورا کیا خدیجہ نے. اب آئیے قرآن مجید کی آیتیں پڑھیے. پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظالموں نے تھوڑا نزول آیات میں دیر ہوئی تو تانا زنی شروع ہو گئی کہ رشتہ ٹوٹ گیا، ادھر سے کچھ نہیں آتا، ان کو اللہ نے چھوڑ دیا. تو پھر اس وقت اللہ نے پیغمبر کی دلجوئی کے لیے آیتیں اتاری، اور ان آیتوں میں یہ 2 آیتیں بھی تھیں کہ پیغمبر تم کیوں ان تانوں سے پریشان ہو رہے ہو؟ دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ ہمیشہ کتنا حسن سلوک کیا ہے. اور اسی میں سوالیہ لہجے میں آیت آئی، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے تم کو یتیم پا کے پناہ نہیں دی؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اور تم جب ضرورت مند تھے تو ہم نے تم کو غنی نہیں بنا دیا؟ میرے عزیزوں، ابھی تک جو میں نے آپ کو سنایا تھا، جزا، بے شمار جزا، رضا، شکریہ، وہاں کیا تھا؟ عمل بندے کا، جزا اللہ کی. عمل بندے کا، رضا اللہ کا. عمل بندے کا، شکریہ اللہ کا. مگر اب قبولیت اعمال کی وہ کوالٹی آپ کے سامنے آ رہی ہے جہاں عمل اتنا اونچا ہے کہ عمل بندے کا ہے مگر وہ کام اللہ کہہ رہا یہ تو میرا کام ہے. پناہ دے ابو طالب اور اللہ کہے ہم نے پناہ دی ہے. مال دے خدیجہ اور اللہ کہے ہم نے غنی بنایا ہے. یہ اعمال کی اعلیٰ ترین منزل ہے کہ کام بندے کو ہو اور خدا کہے یہ کام ہمارا ہے. میں نے فہرست اس لیے گنائی کہ ہم روز آپ کی خدمت میں مولا کائنات کے ارشادات کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا جاتا ہے. ہم
حکم مولا پہ عمل کرتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی بھرپور کوشش کریں. صرف دنیاوی فائدوں کے لیے اچھے کام کرنا یہاں نہ رک جائیں, صرف جزا پہ نہ رک جائیں, کم سے کم رضائے پروردگار تک خود کو پہنچانے کی مہم ہمارے دماغوں میں ہو کہ کام ایسا ہو جائے کہ اللہ مجھ سے اس پر راضی ہو جائے. ایک صلوات بھیج دیں اس دعا کے قبول ہونے کے لیے. وقت تقریباً ختم ہے. فہرست گناتے ہوئے آج ایک فہرست میں ایک اضافہ ہوا ہے. عمل کے قبول ہونے, کسی بھی اچھے کام کے قبول کرنے کی پہلی شرط کیا ہے؟ عمل درست ہو, دین کے پیمانے کے مطابق ہو, قوانین الہی کے مطابق ہو, احکام خدا کے مطابق ہو. ہم اس میں نہ کچھ گھٹائیں نہ کچھ بڑھائیں اگر اس کا طریقہ معین ہے. اگر اللہ نے کام کہہ دیا بس یہ کرنا ہے تم کو, اب یہ نہیں بتایا کیسے کرنا ہے, تو اس نے ہمارے ذوق ایمانی کے حوالے کیا ہے. پھر وہ کام ایسے ہونا چاہیے کہ اللہ کے کسی اور حکم کی نافرمانی اس میں نہ ہو اور وہ خلاف عقل نہ ہو. یہ بھی دہراتا رہا ہوں میں. عمل صحیح ہو پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ نیت بھی صحیح ہو. نیت میں دکھاوے کا فکر نہ ہو, نیت میں نام کمانے کی فکر نہ ہو. یہ شرط ہے خلوص سے نیت. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط جس پر کل گفتگو شروع ہوئی تھی اور اسی کے ضمن میں چوتھی شرط سامنے آ گئی تھی, وہ چوتھی والی تیسری بنا کے سن لیں. تیسری شرط یہ ہے کہ ہم غرور عمل کا شکار نہ ہوں, بلکہ چاہے اپنے خیال میں کتنی اچھی کوالٹی ہمارے عبادت کی ہو گئی ہو, مگر ہمیشہ کوتاہی کا احساس باقی رکھیں اس کی بارگاہ میں, اس کے سامنے. چوتھی شرط جو آج آپ کی خدمت میں بیان کی کہ خالی عبادت نہیں, عبادت کے ساتھ عبودیت کا جذبہ ہونا چاہیے, جس کو میں نے محسوس کیا کہ ابھی پوری طرح سے آپ کے لیے واضح نہیں ہو سکی بات, خاص کر کے جوانوں کے لیے. میں نے یہی عرض کیا کہ عبادت ہو اور منمانے طریقے سے نہ ہو, جب جہاں جو اللہ کہے وہ کرے. یہ نہ ہو کہ اس وقت وہ ہم سے کچھ اور کہہ رہا ہے اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا ہے کہ عبادت کہیں نہیں, عبودیت ضروری ہے. جب جہاں جیسے اللہ کہے ویسے کرنا ہے. اور میں ایک جملے میں سب کہہ دیتا ہوں, اللہ کرے میرے جوان سمجھ جائیں. جب جہاں جیسے اللہ کہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی واجب کام چھوڑ کے اس کی جگہ کوئی مستحب کام نہیں کرنا ہے. واجب کام ہے تو اسے کرنا ہے, اگر اس کا وقت معین ہے تو اسی وقت معین کے اندر کرنا ہے. اگر وقت معین نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ہمارے لیے گنجائش ہے. یہ مزاج ہے ہونا چاہیے عبودیت کا. اور اس کے بعد اس عبودیت کے مزاج کے بعد جو پانچویں گزارش اور جو اہم ترین شرط ہے وہ میں نے عرض کی تھی, ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام. وقت ختم ہو گیا, لہذا اب میں بات کو آج آگے نہیں بڑھا سکتا, مگر میرے جوان سن رہے ہیں اور میری آواز انشاءاللہ سنی جا رہی ہے, اور اللہ دلوں میں اس کو جگہ بنائے. میں یہیں پہ ایک بات آپ کی خدمت میں اس کا دینا چاہتا ہوں. یہ جو مزاج عبودیت ہے, عبودیت اور عبادت میں فرق ہے. عبادت وہ کر دینا جو کہا, عبودیت یعنی سر تسلیم جھکا لینا. جب کہے گا, جیسے کہے گا, جو کہے گا تب کریں گے, ویسے ہی کریں گے جو تو نے کہا, جیسے تو نے کہا. میں جلدی سے ایک بات اور چند منٹ میں سنا لوں, روزانہ ہی مجھ سے تھوڑا وقت زیادہ ہی ہو جاتا ہے, لیکن اب مصائب کی بھی تاریخیں ہیں اور رونے کا میرا بھی دل چاہتا ہے. آپ کو رو لیتا ہوں, خود بھی رو لیتا ہوں اس طفیل میں, لہذا انشاءاللہ ہم مل جل کے پھر روئیں گے بھی. لیکن ایک بہت اہم بات میں اپنے جوانوں سے اور اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں, ہمارے درمیان کبھی کبھی عجیب و غریب قسم کی باتیں, آج کل سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں بحثوں میں ہمیں الجھا کے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت سے, ان کے اتباع سے, ان سے تمسک سے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. میں پچھلے سال سنا چکا اور سناتا رہتا ہوں, اہل بیت علیہ السلام سے ہمارے درمیان جو رشتے ہونا چاہیے وہ کیا کیا ہیں.
ان میں پہلی چیز ہے ان کی معرفت، اس کے بعد دوسری چیز ہے ان سے محبت. پہچانتے ہی محبت تو ہو ہی جائے گی، ناممکن ہے کہ ان صاحبان کمال کو پہچانے اور پھر ان سے محبت نہ ہو. ان کی معرفت، ان کی محبت، پھر ان سے محبت کے بنے کے بعد اگلی منزل آتی ان کی اطاعت. ان کی اطاعت کرنے کے بعد پھر اور اگلی منزل آتی ان کا اتباع. یہ سنا چکا ہوں، تفصیل نہیں جاؤں گا. ان کو اس فرق کو محسوس کر لیں ان لفظوں سے. محبت خالی دل سے ہے، معرفت دماغ سے ہے. پہلے دماغ جوڑو، دماغ جڑے گا تو دل جڑے گا، اور جب دل و دماغ جڑے گا تو اطاعت تو کرنا ہی پڑے گی. یہ دل و دماغ جڑ کے اس کی بات ماننے پہ مجبور کر دیں گے، اطاعت پہ آ جاؤ گے. مگر اطاعت میں بیٹھے رہو گے، کہیں تو کریں، کہیں تو کریں، کہیں تو کریں، روکے تو رکیں، روکے تو رکیں. اتباع وہ منزل آ جائے گی کہ ان کے کہنے کا انتظار نہیں ہوگا، ان پہ نگاہیں رہیں گی، جو وہ کریں گے وہ ہم کریں گے. یہ ہو جائے گا اتباع. اور اتباع کے بعد آخری جو گمراہی سے بچانے کا نسخہ پیغمبر کا دیا ہے وہ ہے تمسک. پیغمبر نے جو کہا گمراہ نہیں ہوگے، ہم دو کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن و اہل بیت، تو گمراہ نہیں ہوگے. کیا کرو گے؟ یہ نہیں کہا ان سے محبت کرو گے، یہ نہیں کہا ان کی اطاعت کرو گے، یہ نہیں کہا ان کا اتباع کرو گے، یہ نہیں کہا کہ ان کے نقش قدم پہ چلو گے، صرف اتنا نہیں کہا ان کی معرفت حاصل کرو گے. نہیں، ان سے تمسک رکھو گے. اتباع پیچھے پیچھے چلنے کا نام ہے، تمسک پکڑ لینے کا نام ہے. ان سے تمسک رکھو گے. تمسک کے بغیر گمراہی سے بچنا ممکن نہیں ہے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو ان مرحلوں میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں، اس کا ڈر لگتا ہے. حب اہل بیت تو پہلا قدم ہے، معرفت اہل بیت اور حب اہل بیت تو پہلا قدم ہے، اور یہ جڑواں ہیں. معرفت آئے گی، محبت آئے گی. محبت بغیر معرفت کے، آپ نام سے محبت نہیں ہے آپ کو ان کرداروں سے محبت ہے. ان کا نام علی ہے تو بھی محبت ہے، ان کا نام محمد ہے تو بھی محبت ہے، ان کا نام موسیٰ ہے تو بھی محبت ہے. یہ لفظوں سے محبت تھوڑی ہی ہے، یہ ان کرداروں سے محبت ہے، ان کمالات سے محبت، ان خصوصیتوں سے محبت ہے. لیکن کہیں کہیں ایسی بحثیں ہمارے بیچ میں آتی ہیں جن سے ڈر لگتا ہے. میرے عزیزوں، میں مسلسل مزاج عبودیت کی بات کر رہا تھا، اس کی ایک مثال آپ کو سنا دیتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں. ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ محمد. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جب جہاں جیسے کہے ویسے کرنا. دیکھیے، اللہ نے ہمارے ذمہ جو کام کیے ہیں ان میں واجب بھی ہیں، مستحب بھی ہیں. ایک چیز پھر ان میں دو طرح کے ہیں، کچھ وہ واجب اور مستحب کام ہے جن کا وقت معین ہے، اور کچھ واجب اور مستحب کام وہ ہیں جن کا اللہ کی طرف سے وقت معین نہیں ہے. مثلا صبح کی نماز، اس کا وقت معین ہے. حج، نمازیں، واجب نمازیں، سب کا وقت معین ہے. حج سب وقت معین ہے. روزہ رمضان کا وقت معین ہے. لیکن بہت سے واجبات ہیں ان کا اللہ کی طرف سے وقت معین نہیں ہے، وہ ہم کو اپنے حالات کے تحت کرنا ہے. زکوٰۃ کا اللہ کی طرف سے کوئی معین نہیں ہوا وقت، رجب میں نکالو کہ شعبان میں نکالو، تمہاری پیداوار پہ نکلنا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے. خمس کا کوئی وقت معین نہیں اس کی طرف سے. تو دو طرح کے واجبات بھی ہیں، دو طرح کے مستحبات بھی ہیں. نماز شب مستحب ہے، وقت معین ہے. جتنے نوافل ہیں مستحب ہیں، وقت معین ہے. مگر تلاوت قرآن، کیا اس کا کوئی وقت معین ہے؟ مجلس، جواب دیجئے، مجلس کا کوئی وقت معین ہے؟ عزاداری کا کوئی وقت معین ہے؟ ماتم کا، جلوس کا کوئی وقت معین ہے؟ عزاداری کے جتنے راستے ہیں، جس چیز کو بھی دنیا دیکھے کرتے ہوئے تو سمجھے کہ یہ غمزدہ ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، وہ عزاداری ہے. ہر وہ کام جو ہم کریں تو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ ان پہ کوئی مصیبت پڑی اس وجہ سے کر رہے ہیں، یہ غمزدہ ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں. مثلا کالے کپڑے پہنتے ہیں، دنیا جانتی ہے یہ غمزدہ ہونے کی علامت ہے. روتے ہیں، دنیا سمجھتی فطرت ہے کہ غمزدہ ہونے کی علامت ہے. سر و سینہ پیٹتا ہے انسان جب غمزدہ ہوتا ہے. تو جتنے کام غمزدہ ہونے کی علامت ہوں اور ان کی مصیبتوں کو یاد دلائیں، وہ سب عزاداری کا حصہ ہیں. مگر کیا ان میں سے کسی کا وقت معین ہے؟ مجلس کا کوئی وقت معین نہیں، ماتم کا کوئی وقت معین نہیں ہے نا. تو واجب اور مستحب دونوں میں وقت معین ہوتے ہیں، اور کچھ واجب اور مستحب وہ ہیں جو دونوں میں ان کا وقت معین نہیں ہوتا. اب سلیقہ ایمانی کیا ہے؟
مرضی پروردگار کیا ہے کہ دو طرح کی چیزیں، ایک معین وقت والی، ایک معین جن کا وقت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک بحث اس طرح کی طرح طرح سے بنا کے پیش کی جاتی، میں اپنے نوجوانوں بارگاہ خدا میں، بارگاہ اہل بیت میں جواب دینے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک فقرہ عجیب و غریب سے کہا جاتا ہے کہ نماز کی قضا ہے اور مجلس کی قضا نہیں ہے، یعنی نماز جائے تو جانے دو، بعد میں پڑھ لینا قضا کر کے، مجلس کی قضا نہیں ہے۔ بے شک بالکل صحیح ہے کہ نماز کی قضا ہے اور مجلس کی قضا نہیں ہے، مگر یہ بتائیے قضا ہوتی کس کی ہے؟ قضا اس عمل کی ہوتی ہے جس کا کوئی وقت معین ہو اور اس معین وقت میں وہ عمل نہ کیا جائے تو اللہ کی طرف سے ایک مہربانی ہے یہ۔ اگر یہ گنجائش نہ ہوتی، اور یہ صرف مذہب اہل بیت میں ہے، یہ بھی بتا دوں آپ سے، ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں تو بعد میں شرمندہ ہو کے توبہ کر کے پڑھ لیتے ہیں، روزے رمضان میں چھوٹ جاتے ہیں تو شرمندہ ہو کے توبہ کر کے رکھ لیتے ہیں، یہ صرف مذہب اہل بیت میں ہے رحمت پروردگار کا نمونہ، اور دیگر مذاہب میں قضا نہیں ہے۔ قضا اللہ نے کیوں رکھی؟ اس لیے نہیں رکھی کہ قضا کرو، وقت پہ نہ ادا کرو، بعد میں ادا کرو، عادت بنا لو۔ قضا اللہ نے اس لیے رکھی کہ میں نے نفس کے دباؤ میں، نیند میں، یا اپنی نالائقی کی بنیاد پر نمازیں قضا کی، روزے چھوڑے، اب بعد میں کچھ دنوں بعد ہوش آیا کہ اتنے واجب چھوٹ گئے، اتنی نمازیں چھوٹ گئی، اتنے روزے چھوٹ گئے اور اس کی سزا جہنم ہے۔ اگر قضا کی گنجائش نہ ہوتی تو یہ بندے مومن مایوس ہو جاتا کہ جہنم پکا ہو گیا۔ یہ قضا کی گنجائش رحمت پروردگار کا ایک نمونہ ہے کہ کبھی ہماری رحمت سے مایوس نہ ہونا، جس دن جاگو اسی دن آ کے اپنے کو ہمارے عذاب سے بچا لو۔ تو جہاں جہاں اللہ نے قضا رکھی اس کا رحمت ہے، اس کی رحمت ہے قضا رکھنا، اور قضا صرف وہی ہے جہاں عبادت کا وقت معین ہو۔ اب مثلا نماز، یہ جو جملہ تھوڑے تھوڑے دنوں بعد ابھرتا ہے کہ نماز کی قضا ہے اور مجلس کی قضا نہیں ہے، میں نے عرض کیا کہ جس کا وقت معین ہوتا ہے اس کی قضا ہوتی ہے، اس میں نہ انجام دیا جائے تو اس کی قضا ہے، اور جس کا کوئی وقت معین ہی نہیں۔ اب میں ایک بات اور اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا، نماز کا جو وقت ہے اس کی تین قسمیں، اب تھوڑا وقت تو آج زیادہ ہوا، روز کی طرح زیادہ ہوا، ایک صلوات پھر اور بیت دے محمد وآل محمد پر۔ نماز کے جو وقت ہیں، نماز واجب کے، فریضہ، پنجگانہ، اس کی تین قسمیں۔ ایک نماز کا وقت آتے ہی فوراً، نماز جمعہ کی وجہ سے ہمیں اس کا پتہ چل گیا، اول وقت، ادھر زوال آفتاب ہوا 12:07، تو 12:07 سے 12:14، 12:15، 5، 7، 8 منٹ کے اندر اندر، یہ اول وقت ہے۔ اس کے بعد جو وقت آتا ہے وہ کون سا ہے؟ اب ہر نماز کے بعد ایک وقت ہوتا ہے جو وقت فضیلت کہلاتا ہے، یعنی اگر اس وقت کے اندر پڑھ لے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا وقت ہوتا ہے وقت کفایت، کہ اب اگر پڑھیں تو فضیلت کا وقت تو نہیں ہے مگر گنہگار نہیں ہوں گے۔ تین وقت ہیں، اول وقت، جو اول وقت ہے وقت فضیلت بھی ہوتا ہے، اس میں دونوں چیزیں ہیں، اول وقت بھی ہے اس کا ثواب بھی ہے اور وقت فضیلت ہے اس کا بھی ثواب ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وقت فضیلت، ہر نماز میں الگ الگ ہے۔ مثلا مغرب میں وقت فضیلت کی پہچان یہ بتائی گئی کہ مغرب کی نماز پڑھو، جب نماز پڑھو گے سر پہ اندھیرا ہوگا، ویسٹ میں، پچھم میں، مغرب کی طرف سرخی ہوگی، یہ سرخی جب ختم ہو جائے اس وقت تک وقت فضیلت۔ مثال کے طور پر اسے کیلکولیٹ کر کے آج کے ماڈرن دور میں بہت سے لوگوں نے محنت کر کے الگ الگ زمین کے حصوں پر الگ الگ مہینوں میں وقت فضیلت گھٹتا بڑھتا ہے۔ سائے سے ظہر اور عصر کا وقت فضیلت کے لیے سائے کو معیار بنایا گیا ہے، زمین پہ لکڑی گاڑو اس کا سایہ آگے بڑھے گا، 2/7، 3/7، 4/7، 5/7، یہ وقت فضیلت کے پیمانے بنائے گئے ہیں۔ تو بہرحال ان جزیات کو نہیں بیان کرنے وقت رہ گیا، ایک ہے اول وقت، ایک ہے وقت فضیلت۔ اول وقت سب سے اچھا
اس میں اول وقت کا فائدہ بھی، ثواب بھی اور فضیلت کا بھی. اور اس کے بعد تیسرا ہے مثلا نماز ظہر وقت فضیلت تو نہیں پڑھی، ظہر عصر گھنٹے 1.5 گھنٹہ تک رہتا ہے مثلا، اب ہم نے 2 گھنٹے بعد پڑھی، 12:07 وقت ہوا تھا اور سورج ڈوب رہا ہے 6:45 بجے، ہم نے 6:30 بجے پڑھی، گنہگار نہیں ہوئے، گنہگار نہیں ہوئے، واجب ادا ہو گیا، نہیں ہم گنہگار نہیں ہوئے. تو 3 وقت ہیں نماز کے، اول وقت، وقت فضیلت اور وقت کفایت. مجلس کا کوئی وقت نہیں معین ہے، لہذا جب کرو وہی اس کا وقت اول بھی ہے، وہی اس کا وقت فضیلت بھی ہے. نہیں شاید میں آپ کو متوجہ نہیں کر سکا. اللہ نے مجلس کا کوئی وقت معین نہیں کیا، لہذا چاہے صبح کرو، چاہے دوپہر میں کرو، چاہے رات میں کرو، یہی اس کا وقت ہے، یہی اس کا اول وقت ہے، یہی اس کا وقت فضیلت ہے. تو میرے عزیزوں پھر خود طے کرو کہ ایک طرف وہ واجب ہے، جو اپنے وقت کے باہر چلا گیا تو گنہگار ہوں گے، اور ایک طرف وہ عبادت ہے جس کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ جب کرو وہی اس کا وقت فضیلت ہے. تو پھر بحث ہی بیکار ہے کہ اس کی قضا ہے اس کی قضا نہیں. مجلس کبھی قضا ہوتی ہی نہیں. جب کرو وہی اس کا اول وقت ہوتا ہے، جب کرو وہی اس کا وقت فضیلت ہوتا ہے. یہ قضا ہونے کا مسئلہ تو نماز میں آ رہا ہے، تو پھر اس کے بعد کیوں نہ وہ حسین والے کہ جو اس کربلا کی یاد منا رہے ہیں جس کربلا میں برستے ہوئے تیروں میں بھی اول وقت نماز پڑھی گئی تھی، اول وقت نماز پڑھی گئی تھی. جناب ابو ثمامہ سیداوی نے اول وقت زوال آفتاب مولا سے فرمائش کی زندگی اول نماز کا وقت ہے، اور آپ کی معیت میں آپ کے پیچھے زندگی کی آخری نماز پڑھ لیں. اور حسین نے تائید کی، ہاں نماز اول وقت ہے اور اللہ تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے، اول وقت نماز پڑھ رہے ہو. تو پھر حسینی ابو ثمامہ سیداوی سے سبق لے کے یہی تو کوشش کرے گا کہ ہماری نمازیں اول وقت ہوں، ہماری نمازیں اول وقت ہوں. اور یہ ساری قربانیاں ہمیں قدم قدم پہ سبق دے رہی ہیں. اور ان میں سے ایک بڑا پیغام جو حسینیت کا ہے، جس نے حسینیت کو دنیا تک پہنچایا اور جس نے حسین کی مظلومیت کو پہچانوایا اور جس نے ظاہری طور پر سب سے کمزور ہو کے حسین کی سب سے بڑی نصرت کی. ابھی آپ نے مسلسل مجلسیں سنی ہیں، 6 محرم کی شب کربلا کے سب سے مننے مجاہد حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے تذکروں سے ہمارے بزرگوں نے مخصوص کی ہے. یہ تو ہمارا بچہ بھی جانتا ہے، شہید تو سب عاشور کے دن ہوئے ہیں، مگر تاریخیں الگ الگ معین کر لی گئیں تاکہ ایک نظام کے ساتھ تذکرے ہو سکیں. میں نہیں جانتا کہ 6 محرم کیوں علی اصغر سے مخصوص کی ہمارے بزرگوں نے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں جو میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، حسین کے خیموں میں 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا تھا، مگر حسین کے خیموں میں 5 محرم کے بعد پانی کا ایک قطرہ نہیں آیا تھا. تو جب پانی نہیں آیا ہے تو تھوڑا سے بچا ہوا پانی ہے، اور جب کوئی چیز گھر میں تھوڑی سے بچے تو جو گھر کے بزرگ اور بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹوں کے لیے اسے بچانا شروع کر دیتے ہیں. چونکہ ان خیموں میں زینب و ام کلثوم اور عباس و حسین جیسے بزرگوں کی پیاس ہو سکتا ہے 5 محرم سے ہی شروع ہو گئی ہو، یا کم سے کم انہوں نے کم سے کم پانی پینا شروع کیا ہوگا کہ اب پانی نہیں آئے گا. تو چونکہ یہ پیاس کے آغاز کا دن لگتا ہے، لہذا اس تاریخ کو اس شہید سے منسوب کیا گیا کہ جس نے وقت شہادت ظالموں کو اپنی پیاس کا گواہ بنا دیا تھا. اور میں یہیں اپنے جوانوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ محبان اہل بیت علیہ السلام نے پوری دنیا میں اس عاشور کے 10 دنوں میں پہلے جمعے کو علی اصغر انٹرنیشنل ڈے کے نام سے منانا شروع کیا ہے. اور اس سال
1100 شہروں میں تقریباً پوری دنیا کے رپورٹس کے مطابق علی اصغر ڈے منایا گیا. آپ بھی شامل ہوئے ہوں گے, آپ نے کیا ہوگا. مظلومیت اس بچے کی شہادت کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے, میں اس ننھی سی زندگی کی سیرت کو پڑھ رہا تھا تو مجھے اس سیرت کے میں ایک فقرہ یہ پڑھنے کو ملا کہ یہ عالم اسلام کا پہلا شہید ہے جو کمسن شہید ہے. 6 مہینے کی عمر میں شہادت تصور سے باہر ہے. پہلا ننھا مجاہد اور پہلا ننھا شہید. اور یہ وعدے پہ آیا تھا. 6 مہینے کے تو کربلا میں ہے, جب مدینے سے چلے تھے تو چند دنوں کے تھے. ابھی آپ نے سنا ہے, اور کتنی بار سنے, دل اتنا ہی بے چین ہوگا کہ جب مدینے سے قافلہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا, بیماری کے باعث فاطمہ صغرا روکی گئی ہیں. قافلہ چل پڑا تو ایک مرتبہ کسی نے آواز دی, روکو روکو قافلے کو. کہا کیوں؟ کہا حسین کی بیٹی فاطمہ تڑپ کے ایک بار پھر سر پہ چادر نکل کے ڈال کے آ گئی اور کہہ رہی ایک بار اور سب سے مل لینے دو. دل اندر سے ان کا کہہ رہا ہے کہ اب اس میں نہ جانے کون کون ہے جو دوبارہ نہیں ملے گا. اونٹ بٹھائے گئے, ایک ایک بی بی سے رخصت ہونا پھر سے شروع ہوئی, یہاں تک کہ جناب ام رباب تک پہنچی. ماں کے کلیجے سے لگیں, پھر کہا لائیے مجھے میرے بھیا کو دے دیجئے کلیجے سے لگا لوں. چند دنوں کے اصغر کو کلیجے سے لگایا, سینے سے لگایا, پیار کیا, گود میں لیے ہیں. تھوڑی دیر رباب نے انتظار کر کہا بیٹی اب لاؤ بھیا کو مجھے دے دو, قافلہ چلنے میں دیر ہو رہی ہے. کہا اماں میں دے دوں گی اصغر کو, مگر اس کے حوالے کروں گا جس کے پاس اصغر خود سے چلے جائیں. رباب نے ہاتھ پھیلائے, آ جا میرے لال, میری گود میں آ جا. بچہ تیار نہیں ہے. زینب آگے بڑھی, شاید پھوپھی اماں کی گود میں آ جائے, مانوس گود ہے, آ جا میرے بچے میری گود میں آ جا. بات تیار نہیں اصغر. ننھی سی بہن سکینہ آگے آئی, میرے پاس تو ضرور میرا بھیا آ جائے گا. ننھے ننھے ہاتھ پڑھائے, آ جا میرے لال. اصغر نہیں آئے. قافلہ چلنے میں دیر ہو رہی. حسین نے سبب پوچھا, معلوم ہوا. آئے, نزدیک آئے, ہاتھ پھیلائے, اصغر بہن کے کلیجے سے لپٹ گئے. نہ جانے بہن کے سینے سے لگ کے دل کی دھڑکنوں میں کون سا درد دیکھا تھا اصغر نے, کون سا درد سنا تھا کہ کسی کی گود میں آنے پہ تیار نہیں ہے. جب حسین کی گود میں بھی آنے پہ تیار نہ ہوئے تو حسین نے جھک کے کانوں میں کچھ کہا اور اصغر ہمک کے بابا کی گود میں آ گئے. وقت گزرا, پیاس شروع ہو گئی. 7 محرم کو پانی بند ہوا. بچہ صبح سے پیاسا ہے, بدن کا پانی خشک ہوتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ ماں کے سینے سے ملنے والی غذا کا سلسلہ بھی بند ہو گیا. اب صبح عاشور آتے آتے اصغر اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ آنکھیں بند ہیں, نیم بے ہوشی کی کیفیت ہے, غنودگی کی کیفیت ہے. کبھی کبھی آنکھیں بڑی مشکل سے کھلتی ہیں, ورنہ آنکھیں بند کیے جھولے میں خاموش پڑے ہیں. وقت گزرتا چلا گیا. حسین لاشوں پہ لاشیں لاتے رہے. آخر میں جوان بیٹے کے لاش کے کلیجے سے برچھی کی انی نکال کے بچوں کی مدد لے کے اکبر کی لاش کو بھی خیموں میں پہنچا چکے. حسین اب کوئی نہیں ہے جو حسین کی مدد کے لیے آئے. لشکر یزید کے سامنے پہنچے, میدان کربلا میں پہنچ کے آواز دی, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا. حسین کی آواز بلند ہوئی تو خیموں سے بیبیوں کے رونے کی آواز اٹھی, اور اتنی شدید آواز کہ حسین تک پہنچ گئی. خیمے میں آئے, بہن کیا بات ہے, اتنا بے چین ہو کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ابھی تو تمہارا بھیا زندہ ہے. کہا بھیا صبح سے اصغر آنکھیں بند کیے جھولے میں پڑے تھے, نہ جانے تمہارے آواز استغاثہ میں کون سا درد تھا, جھولے سے تڑپ کے اصغر نے گرا دیا اور کسی گود میں چین نہیں لے رہے.
کسی گود میں چین نہیں لے رہے۔ حسین سمجھ گئے مدینے میں جو وعدہ لیا تھا اسے پورا کرنے کے لیے۔ حسین نے مدینے میں کیا کہا تھا؟ بیٹا تم رک جاؤ اپنی بہن کے پاس، مگر کربلا کے میدان میں جب حسین کا کوئی ناصر و مددگار نہ رہے گا تو اس وقت تمہارے بابا کی مدد کون کرے گا اور بابا کی سچائی کا پیغام کون پہنچائے گا؟ اصغر نے ہمک کے باپ کی گود میں آ کے وعدہ کر لیا تھا، اب اس وعدے کے پورا کرنے کا وقت ہے۔ حسین نے کہا لاؤ بچہ مجھے دو، پیاسا ہے، کمسن ہے، شاید کوئی ظالم رحم کھا کے پانی دے دے۔ حسین کو پتا ہے پانی نہیں ملے گا، مگر ایک اور امتحان ہے جو حسین کو دینا ہے۔ ہاتھوں میں لے کے چلے، دروازے پہ پہنچے، سر جھکائے رباب کھڑی ہیں، بچے کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، اٹھا کے نگاہ حسین کے چہرے پہ ڈالی، زبان سے تو کچھ نہیں کہا مگر جھکی ہوئی نگاہ کہہ رہی تھی میرے آقا، میرے چشماہے کی خیر ہو، صبح سے جو میدان کربلا میں گیا ہے اس کی لاش واپس آئی ہے۔ حسین سر جھکا کے بڑھے، ٹیلے کی بلندی پہ پہنچے، کہا بچہ پیاسا اسے پانی پلا دو، تم کو اس سے کیا دشمنی ہے کہیں سے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ ایک مرتبہ رخ کیا پیاسے بچے کی طرف جس کی آنکھیں بند ہیں، جس کے ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں، جس کا چہرہ نڈھال ہے، کہا بیٹا یہ ظالم تمہارے باپ کی بات نہیں سن رہے، ذرا اپنے بابا کی بات تو ان تک پہنچا دو، اپنے بابا کی بات تو ان تک پہنچا دو۔ ایک مرتبہ اصغر نے پورے بدن کی طاقت کو سمیٹا، ہمک کے لشکر یزید کا رخ کیا، چہرہ آگے بڑھایا، سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھیری، لبوں پہ تبسم آیا، کوہرام برپا ہوا ظالموں میں۔ ابن سعد نے کہا جلدی حسین کی بات کو ختم کرو۔ تیر تین بھلوں کا تیر چلا جو لوہے کی دیواروں کو توڑ دیتا ہے۔ سنسناتے ہوئے تیر کو اصغر نے روکنا چاہا، نہ ہاتھ میں تلوار نہ ڈھال، ہمک کے گلا پھر آگے کر دیا، گلا کاٹتا ہوا تیر بازوئے حسین میں پہنچا۔ عجب امتحان دیا، ارے جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی نکالی تھی تو دونوں ہاتھ خالی تھے، مگر 6 مہینے کی لال کے گلے سے تیر ارے کیسے نکالا جو بازو میں پیوست ہے۔ ایک ہاتھ سے لاشے کو سنبھالا، ایک ہاتھ سے تیر کھینچا، چلو لگا کے خون کو روکا، چہرے پہ ملا، نہ زمین قبول کرنے پہ تیار نہ آسمان۔ اصغر اصغر ارے تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، چہرے پہ مل لیا۔ ننھی سی لاش کو اٹھا کے خیموں کی طرف چلے، شاید رخصت ہوتے وقت جو نگاہوں کا جھکے ہوئے چہرے کا رباب کا پیغام تھا وہ چہرہ سامنے آ گیا۔ ایک مرتبہ بڑھتے ہوئے قدم روکے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر بدن کی طاقت سمیٹی، رجل میں قضائہ و تسلیما لامرہ۔ کئی بار اس مصیبت سے گزر کے ننھی سی لاش کو سنبھال کے درا خیمہ پہ پہنچے، لوگ رباب اصغر کو لے کے آ گئے، بہن پہلے دوڑ کے پہنچ گئی، خوشی خوشی، ارے میرے بھیا کو پانی مل گیا، میرے بھیا کی تشنگی ختم ہو گئی۔ مگر حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، رباب بھی پہنچ چکی تھی، ڈھلا ہوا چہرہ، کٹی ہوئی گردن، خون میں ڈوبا کرتا، سہم کے پیچھے ہٹی۔ ارے میرے لال، کیا تیرے جیسے کمسن بھی یوں ذبح کر دیے جاتے ہیں؟ ساری لاشیں زمین پہ چھوڑ دینے والے حسین نے شاید محسوس کیا اس کمسن کی لاش کو یہ بیویاں نہ برداشت کر سکیں گی۔ ایک امتحان اور دیا، پشت خیمہ پہ جا کے ننھی سی قبر ذوالفقار سے کھود کے ننھے سے جنازے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔